انفارمیشن ٹریجری کے معزز ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک ایسی ویڈیو لے کر آئے ہیں جس کو دیکھنے کے بعد آپ کو احساس ہوگا کہ آپ اپنے بچوں کو خود اپنے ہاتھوں سے عظیم انسان بننے سے روکتے رہے ہیں۔ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بھی بہت اہم ہے جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی، جن کے ہاں بچے نہیں یا بہت چھوٹے ہیں، اس لیے ویڈیو کو پلیز لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ ناظرین، آپ نے اپنے ارد گرد دیکھا ہوگا کہ بچے بلا خوف و خطر بلندیوں پر چڑھنا پسند کرتے ہیں، پھولوں کی پتیاں توڑ کر ان کا ایک ماہر سائنسدان کی طرح معائنہ کرتے نظر آتے ہیں، مٹی سے ایسے عظیم الشان مال تعمیر کرتے نظر آتے ہیں جو ایک ماہر انجینئر کا ڈیزائن دکھائی دیتا ہے، کھلونوں کو توڑ کر ان میں پائے جانے والے پرزوں کا ایسے جائزہ لیتے ہیں جیسے ایک سند یافتہ مکینک ہوں۔ اسی طرح اور بھی بہت سے کارنامے ہیں جو ہمارے بچے روزمرہ سر انجام دیتے ہیں۔ یہ سب انہیں کون سکھاتا ہے؟ نہ آپ اور نہ میں۔ یہ سب ہم اپنے بچوں کو نہیں سکھاتے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ چھوٹا سائنسدان جو ہم سب کے گھروں میں موجود ہوتا ہے کبھی بھی بڑا نہیں ہوتا، بلکہ ہم اس کو بڑا ہونے ہی نہیں دیتے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ اگر کوئی بچہ ریفریجریٹر سے ایک انڈا نکالتا ہے اور اس کو ٹٹولنے لگتا ہے تو ایک زوردار آواز آتی ہے، انڈے کے ساتھ کھیلنا بند کرو، یہ ٹوٹ جائے گا، اسے واپس رکھو۔ معاف کیجیے گا دوستو، یہ ایک تجربہ ہے جو ایک ننھا سائنسدان کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم اس کو اس سے روک دیتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ بچے کو یہ تجربہ کرنے دیں۔ یہ فزکس کی مشق ہے جو دیکھتے ہی دیکھتے بیالوجی کی مشق میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور اس سبق کو پڑھانے میں دوستو کتنا خرچہ آتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 20 روپے۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ نے ایک بار کہا تھا، اگر آپ سوچتے ہیں کہ تعلیم مہنگی ہے تو جہالت کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار رہیں۔ ہم ایسے والدین سے گزارش کرتے ہیں جو اپنے بچوں کی اس ماہرانہ نیچر کو پروان نہیں چڑھنے دیتے کہ پلیز ان کو سیکھنے سے مت روکیں، اور بلا وجہ حکم چلانے کی عادت کو نہ اپنائیں۔ بچوں کو بچہ ہی رہنے دیں۔ اگر آپ کا بچہ کچن میں جاتا ہے اور کچھ برتن اکٹھے کر کے ان کو بجانا شروع کر دیتا ہے تو ایک زوردار آواز اس کے کان میں پڑتی ہے، برتنوں کو گندا مت کرو، شور نہ کرو، اور اس طرح بچہ ہمیشہ کے لیے کچھ نیا کرنے سے ڈرنے لگتا ہے، اور اس میں سیکھنے کی صلاحیت پروان نہیں چڑھتی۔ اسی لیے جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو والدین کہتے ہیں کہ ہم ایسا کیا کریں کہ ہمارے بچے کا دھیان سائنس کی طرف ہو جائے۔ تو معذرت کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی سائنس میں دلچسپی نہ لینے کی سب سے بڑی وجہ خود والدین ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کل کو جوان ہوں گے، ان کو سیکھنے دیں۔ آج اپنے بچوں پر کچھ خرچ کر لیں تاکہ کل کو بھاری فیسیں دے کر اکیڈمی میں نہ پڑھانا پڑے۔ دوسری بات، اپنے بچوں سے بلا کسی لالچ کے پیار کریں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ سے پیار کرنا سیکھیں۔ کوئی بھی کسی سے بلا مقصد پیار نہیں کرتا، کوئی نہ کوئی لالچ اور مقصد ضرور مد نظر ہوتا ہے، یا کوئی نہ کوئی خوف ضرور ہوتا ہے۔ جب ایک بچہ دنیا میں آتا ہے تو ہم اس سے کچھ تمنائیں اور خواہشات کو وابستہ کر لیتے ہیں اور اس کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا چاہتے ہیں، اور بعض والدین تو اس حد تک آگے نکل جاتے ہیں کہ اپنے بچوں کو کہہ دیتے ہیں کہ اگر تم میرا حکم نہیں مانو گے تو میں تمہیں آگ کر دوں گا۔ کیا ہم اپنے بچوں کو اس دنیا میں لانے کی کوئی قیمت وصول کرنا چاہتے ہیں؟ اس طرح ہم بچوں کی خصوصیات کو پروان چڑھنے میں خود روک ڈال رہے ہوتے ہیں، اور اس کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پہچان ہی نہیں پاتے، کیونکہ ہم اپنے آپ کو ہی پہچان نہیں پاتے۔ لوگ ساری عمر اس خیالی جنگ میں رہتے ہیں کہ میرا بچہ کیوں نہیں بنا جو میں چاہتا تھا، یا میرا بچہ کیوں میری تمناؤں کو پورا نہیں کر پا رہا۔ بچوں کی زندگی مکمل ہے، اس کو مزید مکمل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ بچوں کو کیا پتا کہ ان کو فلاں فیلڈ کا ماہر بننا ہے یا فلاں ڈگری حاصل کرنی ہے، وہ تو اس ثنا پرستی سے کوسوں دور ہوتے ہیں، تو پلیز ان کو اس سے دور ہی رہنے دیں۔ انہیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ وہ کتنے امیر ہیں یا کتنے غریب۔ آپ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، تو برائے کرم ان کو ویسا ہی رہنے دیں جیسے وہ ہیں، یہی ان سے آپ کا حقیقی پیار ہوگا۔ اپنے بچوں سے پیار کرنا شروع کریں۔ تیسری بات جس کی طرف آپ کو توجہ کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ جتنا زیادہ اپنے بچے پر بھروسہ کریں گے وہ اتنا ہی آپ کے بھروسے پر پورا اترنے کی کوشش کرے گا۔ بلا وجہ کی روک ٹوک بچوں میں باغیانہ روش کو پروان چڑھاتی ہے، اور یقین جانیں یہ بھروسہ لڑکے یا لڑکی کے اختلاف پر منحصر نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح لڑکا آپ کے بھروسے کا حقدار ہے، اسی طرح ایک لڑکی بھی آپ کے بھرپور بھروسے کی خواہش مند ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں پر کوئی روک ٹوک لگاتے ہیں تو موضوع وجہ بتا کر ان کو قائل کریں تاکہ ان کے دل میں آپ کے لیے کوئی ناراضگی پیدا نہ ہو، اور اس کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ ان کو اچھے اور برے کی تمیز سکھائیں، ان کے ساتھ براہ راست گفتگو کریں، اور ان کو اتنی آزادی دیں کہ وہ آپ سے کسی بھی مسئلے پر بات کرنے میں شرم محسوس نہ کریں۔ ان کی بات سکون سے سنیں، اور اگر کوئی غلطی ان سے ہو جائے تو ان کو صرف اتنا احساس دلائیں کہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو، بجائے اس کے کہ آپ ان پر اپنے رولز مسلط کریں۔
उनकी इस तारीख पर तरबियत करें कि वो खुद अपने रूल्स तय करें, और उसका सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि उनसे कोई ऐसा काम करने की उम्मीद ना करें जो आप खुद ना करते हों। अपना नमूना ऐसा पेश करें, बच्चे खुद आपकी नकल करेंगे। चौथी बात, वो वक्त कभी किसी और को ना दें जिस वक्त आपके बच्चे को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अपने बच्चों को वक्त दें। बच्चे आपसे दौलत नहीं बल्कि वक्त और तवज्जो मांगते हैं। दौलत की इरस तो हम खुद उनमें पैदा करते हैं। कहीं हम ऐसे वालिदैन तो नहीं जो अपने वक्त का अहम तरीन हिस्सा तो लोगों को देते हैं और बचा कुचा वक्त अपनी औलाद के साथ गुजारते हैं। अपने बच्चों को अपने कीमती वक्त में से देना सीखें और उनको दौलत के पीछे भागना मत सिखाएं, बल्कि उनको रिश्तों का तकद्दुस और उसकी अहमियत का दर्स दें। यकीन जाने कल को आप इस बात का गिला नहीं करेंगे कि हमारे बच्चे हमें वक्त नहीं देते या हम अकेले रह गए हैं। बच्चों के साथ बच्चा बनने की कोशिश करें और उनको सुनने की बजाय उनको समझने की आदत डालें। उनके साथ खेलें और उनके साथ खाएं, उनके साथ सफर करें, उनके साथ बाहर जाएं, उनके साथ सोएं और उनके साथ ही जागें। गर्ज ये कि आप पर और आपके वक्त पर सबसे पहला हक आपके बच्चों का है। इस बात को हमेशा याद रखें। खुदा आपके साथ हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो या कोई बात शेयर करना चाहते हो तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और अपने प्यारों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें जिनको इसकी जरूरत है। शुक्रिया।